یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن، آواز وجی احمد صدیقی۔ مولوی سید ممتاز علی۔ شمس العلماء مولوی سید ممتاز علی ادب و انشاء میں میری تربیت کے واحد ذمہ دار ہیں۔ ان کی خدمت میں نیاز حاصل ہونے سے قبل میں نے بعض مضامین بھی لکھے تھے اور پٹھان کوٹ سے ایک ادبی رسالہ فانوس خیال بھی جاری کیا تھا، لیکن میرے باقاعدہ شغل تحریر نے مولوی صاحب ہی کے آغوش عاطفت میں پرورش پائی۔ مولوی صاحب عربی، فارسی اور اردو میں پوری دسترس رکھنے کے علاوہ انگریزی بھی خوب جانتے تھے اور طبیعت میں تحقیق، تنقید اور تجسس کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت امام رضا کے اولاد و احفاد میں سے ایک خاندان غالباً عہد عالمگیری میں بخارا سے ہندوستان میں وارد ہوا اور جگہ دھری ضلع امبالہ کے قریب آباد ہو گیا۔ 2-3 نسلیں وہیں مقیم رہیں۔ آخر ایک بزرگ میر ہاشم علی دیوبند میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے بھانجے میر ستار علی نواب بہادر گڑھ کے مدار المہام مقرر ہوئے۔ میر ستار علی کے صاحبزادے سید ذوالفقار علی ادب فارسی میں مولوی امام بخش صہبائی کے شاگرد تھے اور عربی دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج سے پڑھی تھی۔ شملہ میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس، ضلع گجرات میں سرشتہ دار اور راول پنڈی میں تحصیلدار رہنے کے بعد ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر مقرر ہو گئے اور پنجاب کے متعدد اضلاع میں مقیم رہے۔ سید ممتاز علی 1862 عیسوی میں انہی سید ذوالفقار علی کے ہاں پیدا ہوئے۔ مقام ولادت راول پنڈی ہے۔ اردو عربی کی تعلیم دیوبند میں گھر ہی پر حاصل کی۔ فیروز پور، سرسا اور لاہور میں انگریزی تعلیم سے بہراندوز ہوئے اور پنجاب چیف کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے نوکر ہو گئے۔ تصنیف و تالیف اور مطالعہ کا شوق بے حد تھا، اس لیے سرکاری ملازمت چھوڑ کر رفاہ عام پریس کے نام سے ایک چھاپا خانہ قائم کر دیا۔ نوجوانی کے زمانے میں اسلام کے متعلق شبہات پیدا ہوئے جو انہوں نے سر سید کو لکھ بھیجے۔ سر سید نے ان کو اپنے پاس بلایا اور چند روز کی گفتگو میں وہ تمام شبہات دور کر دیے۔ توازن و اعتدال۔ مولوی صاحب علم دین سے بھی بہرہور تھے اور دیوبند ان کا وطن ہی نہ تھا بلکہ اکابر دیوبند سے فیضیاب بھی تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے تعلقات مخلصانہ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ہی سر سید محسن الملک، وقار الملک، حالی، شبلی، نذیر احمد سے بھی بے تکلفانہ رسم و راہ تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد کو ادب و انشاء میں اپنا استاد مانتے تھے۔ ان تمام گوناگوں اثرات کی وجہ سے ان کے ذہن میں بے نظیر توازن و اعتدال پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جس وقت انہوں نے مسلمان عورتوں کی تعلیم و تہذیب کا بیڑا اٹھایا تو ان کی مساعی میں اس بے اعتدالی کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، جو عام طور پر زمانہ حاضر کے حامیان نسواں کے اقوال و اعمال میں پیدا ہو جایا کرتی ہے، بلکہ وہ مسلمان عورت کو سب سے پہلے مسلمان دیکھنا چاہتے تھے اور اساسی اعتبار سے اس کا دائرۂ عمل اندرون خانہ کی سرگرمیوں یعنی خانہ داری، تربیت اولاد اور تہذیب اطوار ہی تک محدود سمجھتے تھے۔ حریت نسواں۔ میں ستمبر 1915 میں مولوی صاحب کے 2 ہفتہ وار اخباروں یعنی تہذیب نسواں اور پھول کا ایڈیٹر مقرر ہوا اور اسی دن سے میری مطمئن ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ مولوی صاحب کے صاحبزادے سید حمید علی اور سید امتیاز علی مجھ سے بھائیوں کا سا برتاؤ کرتے تھے اور مولوی صاحب بھی بے انتہا شفقت فرماتے تھے۔
وہ میری نظم و نثر اور زبان و بیان میں میری اصلاحی صلاحیت کو دیکھ چکے تھے، اس لیے میری تربیت پر خاص توجہ صرف کرتے تھے۔ مسائل نسواں میں مولوی صاحب کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ بیواؤں کے نکاح ثانی اور پردے کے متعلق رضامندی کو شرط قرار دیتے تھے۔ اگر بیوہ رضامند ہو تو اس کا نکاح ثانی کیا جائے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی عورت پردہ نہ اٹھانا چاہے تو وہ مختار ہے، اور اگر ترک کرنا چاہے جب بھی اسے روکنا درست نہیں۔ ایک دفعہ میں نے کسی مضمون میں آزادی نسواں کی ترکیب لکھ دی تو کہا، میاں سالک، آزادی نسواں کی جگہ حریت نسواں لکھا کرو۔ حریت ایک دینی اصطلاح ہے جس کا مقصود ہے بعض بنیادی حقوق جو دین نے عورت کو دیے ہیں۔ آزادی کا لفظ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ سر سید اور حقوق نسواں۔ مولوی صاحب نے لڑکیوں کے لیے تہذیب نسواں جاری کیا اور اپنی بعض عزیزات سے اس میں مضامین لکھوائے، تو اس تاریکی اور جہالت کے زمانے میں ہر طرف شور مچ گیا اور مولوی صاحب کے نام گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آنے لگے۔ اس وقت بڑے بڑے مدعیان روشن خیال بھی عورتوں میں تعلیم و تہذیب پھیلانے کی تحریک کو شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تابا عوام کلنام چرسد، یہاں تک کہ جب مولوی صاحب نے اپنی مشہور کتاب حقوق نسواں لکھی تو اس کا مسودہ لے کر سر سید کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ذرا ان کو بھی دکھا لیں۔ سر سید اس مسودے کو جستہ جستہ مقامات سے دیکھنے لگے، لیکن مولوی صاحب نے دیکھا کہ غصے سے سر سید کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ آخر سر سید نے اس مسودے کو چاک کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور کہا، ممتاز علی، ہماری حکومت چھن گئی، ہماری تہذیب مٹ گئی، اب کیا ہماری عورتیں بھی ہمارے قبضے سے نکل جائیں؟ مولوی صاحب نے بہتیرا کہا کہ میں نے اس کتاب کی تحریر میں شریعت مقدسہ کے حدود سے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا، لیکن سر سید کا مزاج رو براہ نہ ہوا اور مولوی صاحب ناچار اپنے مسودے کے ٹکڑے ردی کی ٹوکری میں سے اٹھا کر چلے آئے۔ آج اس کتاب کو پڑھیے تو تعجب ہوتا ہے کہ اس میں وہ کون سی بات تھی جس نے سر سید جیسے روشن خیال اور تجدد پسند شخص کو بھی چراغ پا کر دیا۔ حقیقت میں ان دونوں بزرگوں کے نقطۂ نگاہ میں فرق تھا۔ سر سید کا خیال تھا کہ پہلے مسلمان لڑکوں کو جدید تعلیم سے بہرہ کیا جائے، اس کے بعد وہ جس حد تک مناسب سمجھے اپنی عورتوں کو بھی پڑھا لکھا لیں گے۔ لیکن مولوی ممتاز علی کہتے تھے کہ ماں چونکہ بچے کی تعلیم و تربیت کا سرچشمہ ہوتی ہے، اس لیے لڑکیوں کو بہترین تعلیم دینی چاہیے تاکہ آئندہ نسل ان کی گود میں پل کر تعلیم و تہذیب سے بہرہ اندوز ہو سکے۔ اکبر الہ آبادی۔ اس موقع پر اکبر الہ آبادی کا ایک لطیفہ یاد آ گیا، جو اپنے دور میں جدید تعلیم اور مغربی تہذیب کے خلاف نکتہ چینی میں بے حد سرگرم تھے۔ آپ نے 2 شعر لکھے جن میں روئے سخن سر سید اور سید ممتاز علی کی طرف تھا۔ ایک پیر نے تعلیم سے لڑکے کو ابھارا، ایک پیر نے تہذیب سے لڑکی کو سنوارا، پتلون میں یہ اکڑا تو وہ سائے میں پھیلی، پاجامہ غرض یہ ہے کہ دونوں نے اتارا۔ اس پر مولوی صاحب نے اکبر الہ آبادی سے شکایت کی تو انہوں نے خط میں لکھا، میں ترقی و تہذیب نسواں کا ہرگز مخالف نہیں ہوں۔ جن نظموں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ پرانی نظمیں ہیں جن میں پبلک کے خیالات موضوع کر دیے گئے ہیں، میں کیا اور میرے اشعار کیا۔ شعراء قافیہ پیمائی کیا ہی کرتے ہیں، دنیا کے قوانین شعر سے نہیں چلتے، زمانے کا رنگ زمانے کی ضرورتیں فیصلہ کرتی ہیں اور اس وقت بھی کر رہی ہیں۔ یہ معذرت بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی جس کے ایک ایک لفظ میں طنز کے نشتر چھپے ہوئے ہیں۔ تعلیمی و اصلاحی ادب۔ مولوی صاحب نے حمایت نسواں کے جرم میں ابتداً لوگوں کی گالیاں کھائیں، لعنت ملامت اٹھائی، لیکن اپنی پوری زندگی اس مظلوم طبقے کی حمایت میں بسر کر دی جسے اسلام نے پورے حقوق عطا کیے تھے، لیکن مسلمانان ہند نے غلامی و
قسم و پرسی کے گڑھے میں گرا رکھا تھا۔ مولوی صاحب نہایت روشن دماغ، ماہر تعلیم بھی تھے، چنانچہ سالہ سال تک مسلم یونیورسٹی کوٹ اور پنجاب یونیورسٹی سینٹ کے ممبر رہے اور ہمیشہ اپنے مفید مشوروں سے شعبہ تعلیمات کی رہنمائی کرتے رہے۔ مولوی صاحب کی اہلیہ محترمہ محمدی بیگم پڑھی لکھی، شائستہ ذوق اور درد مند خاتون تھیں۔ انہوں نے لڑکیوں اور عورتوں کے لیے متعدد پاکیزہ کتابیں شائع کی جو گزشتہ 50 سال سے قدردانی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب کی نگرانی میں دارالاشاعت پنجاب نے عورتوں اور بچوں کے لیے معیاری لٹریچر شائع کیا ہے اور ان کتابوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ شگفتگی طبع۔ مولوی صاحب اپنے علم و فضل اور انہماک خدمت کے باوجود بے حد شگفتہ مزاج اور ظریف بزرگ تھے۔ مجھے اور امتیاز کو اکثر لطائف سنا کر ہنسایا کرتے تھے۔ ایک دن ارکان صلاۃ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، صلاۃ یعنی نماز تو ہر حال میں فرض ہے، باقی رہے ارکان تو وہ بعض خاص ضرورتوں اور مجبوریوں کی حالت میں ساقط بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کر، بلکہ بعض حالات میں اشاروں ہی سے پڑھ لے۔ پھر کہنے لگے، ایک دفعہ میں ٹرین میں لاہور سے دیوبند جا رہا تھا۔ ایک ہمسفر کو دیکھا کہ اس نے نماز کے لیے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جگہ خالی کرنے کی تکلیف دیے بغیر ٹرین کے بینچ ہی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ باندھ لیے اور اشارے سے رکوع و سجود کر کے نماز ادا کر لی۔ میں دیوبند پہنچا تو مولانا محمود الحسن سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، مولوی صاحب اس شخص کی نماز نہیں ہوئی۔ میں نے برجستہ کہا، حضرت ہمارے سامنے تو ہو گئی تھی۔ اس پر مولانا محمود الحسن بے اختیار ہنس دیے۔ ایک دفعہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا، بعض بزرگوں کی نسبت کے باعث بعض شہروں کے نام شریف رکھ دیے جاتے ہیں، مثلا اجمیر شریف، پاک پتن شریف، آیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ فرمانے لگے، اگر مزاج شریف جائز ہے تو اجمیر شریف میں کیا مذائقہ ہے؟ مجھے تہذیب نسواں اور پھول کا کام سنبھالے ہوئے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ مولوی صاحب کی صاحبزادی وحیدہ بیگم مرحومہ، جو مولوی سر محمد یعقوب مراد آبادی کی اہلیہ تھیں، مراد آباد میں سخت بیمار ہو گئیں۔ مولوی صاحب کوئی 7 مہینے مراد آباد میں رہے۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی نگرانی و ہدایت کے بغیر ان کے دونوں ہفتہ وار پرچوں کو مرتب کرتا رہا۔ واپس آ کر مولوی صاحب نے صرف 1-2 جزوی باتوں کی طرف اشارہ کیا جن میں مجھ سے اس لیے لغزش ہوئی تھی کہ مولوی صاحب کی پالیسی ان معاملات میں بڑے رکھ رکھاؤ کی متقاضی تھی، ورنہ مجموعی حیثیت سے انہوں نے میرے کام کو سراہا اور مجھ پر پورے اعتماد کا اظہار کیا۔ ارتقاء پر مضامین۔ ایک دفعہ سید امتیاز علی تاج نے اپنے ادبی ذوق کی تکمیل کے لیے رسالہ کہکشاں جاری کیا، جس میں ہم سب دوست احباب لکھا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے مولوی صاحب سے گزارش کی کہ آپ مسئلہ ارتقاء پر چند مضامین لکھ دیجئے جن کو پڑھ کر اردو دان طبقہ ڈارون کی تھیوری کو پوری طرح سمجھ لے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے ارتقاء، اصل انواع اور جہد للحیات وغیرہ کے عنوانوں سے 3-4 مضامین کہکشاں کے لیے لکھے۔ جو لوگ فکر جدید کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں یا آج کل کے علمی نظریات پر مضامین یا کتابیں لکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مولوی صاحب کے ان مضامین کو غور سے پڑھیں جن میں مشکل سے مشکل مطالب کو ایسی سادہ زبان اور سلیس انداز بیان میں پیش کیا گیا ہے کہ محض اردو جاننے والے قارئین کو مسئلے کے سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بولو وہی لکھو۔ ان کا یہ بھی ارشاد تھا کہ علم سمجھ لینے اور سمجھا دینے کا نام ہے۔ جو شخص خود نہیں سمجھتا وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا، اور جو خود تو سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو سمجھانے سے قاصر ہے، اس کا علم بھی کسی کام کا نہیں۔
مولوی صاحب کے بڑے صاحبزادے سید حمید علی لڑکپن ہی میں بیمار ہو گئے تھے۔ ان کے کولہے کی ہڈی میں دق کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ بہت علاج کیے گئے لیکن 7 سال گزر گئے۔ آخر اس مرض کا تو ازالہ ہو گیا، لیکن ایک ٹانگ دوسری سے کسی قدر چھوٹی ہو گئی۔ حمید علی کی اس طویل علالت کے دوران میں مولوی صاحب اکثر ان کے بستر کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ان دنوں یہ خیال آیا کہ قرآن مجید میں مختلف مطالب کی آیات تلاش کرنے میں ہر شخص کو دقت ہوتی ہے، اس لیے قرآن کا ایک انڈیکس تیار کرنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی مولوی صاحب نے مطالب آیات کی ایک جامع معنی فہرست تیار کی اور اس کے بعد قینچی لے کر آیات کو کتر کتر کر بڑے بڑے کاغذی تختوں پر چپکاتے گئے۔ کئی سال کی محنت کے بعد قرآن کا انڈیکس مکمل ہو گیا۔ مدت تک یہ کتاب مسودہ کی صورت میں رہی اور اکثر اکابر علم جو باہر سے لاہور آتے تھے اس مسودے سے استفادہ کرتے تھے۔ مثلا مولانا ابوالکلام، مرزا غلام احمد قادیانی، مولانا حکیم نور الدین جب کبھی ضرورت محسوس کرتے مولوی صاحب کے پاس آ کر اس فہرست مضامین سے فائدہ اٹھاتے۔ اب یہ بے نظیر کتاب تفصیل البیان مطالب آیات القرآن کے نام سے چھپ چکی ہے اور اس کی طباعت پر ہزاروں روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ شرع، اخلاق، اصول دین، غرض کسی مسئلے کے متعلق قرآن مجید کی تمام آیات یکجا مل جائیں تو تفصیل البیان سے چند منٹ کے اندر یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک تمام آیات کا با محاورہ اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سید امین الحسینی مفتی اعظم فلسطین اور الوبہ پاشا لاہور آئے۔ مولوی سید ممتاز علی نے ان کو چائے کی دعوت دی اور تفصیل البیان دکھائی۔ مفتی اعظم نے اس کتاب کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ ایسی کتاب عرب دنیا میں بھی موجود نہیں۔ نجوم الفرقان، فتح الرحمن وغیرہ موجود ہیں جن کا فائدہ صرف اس قدر ہے کہ ایک لفظ بھی یاد ہو تو آیت کا عطا پتہ مل جاتا ہے، لیکن مسائل کی فہرست اور پھر ہر مسئلے کے متعلق تمام آیات کی یکجائی، یہ خوبی عربی زبان کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ اس کتاب کو عربی میں بھی چھاپنا چاہیے۔ اگر مولوی سید ممتاز علی اپنی پوری زندگی تہذیب نسواں میں صرف نہ کر دیتے تو ان کی قوت تحریر 20 کتابیں تصنیف کر ڈالتی، لیکن اس مصروفیت کے باوجود انہوں نے زاد المعاد، المنقذ من انسلال شیخ حسن کے ترجمے کیے، تذکرۃ الانبیاء لکھی اور متعدد چھوٹی چھوٹی کتابیں تالیف کیں، لیکن تفصیل البیان ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس سے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ مولوی صاحب نہایت نیک دل، متین، بلند اخلاق اور درد مند بزرگ تھے۔ ان کی ساری زندگی تعمیری و اصلاحی ادب کے فروغ اور مسلمانوں کی اصلاح معاشرت میں صرف ہوئی۔ ان کی خدمات سر سید کے حلقہ رجال کے کسی بزرگ کے کارناموں سے کم نہیں رہیں۔